السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورۃ الناس کی ایک آیت یعنی آیت 4 کے ترجمہ ترکیب صرفی و نحوی کی مدد سے سمجھنے کی کاوش کریں گے۔ اے اللہ، ہماری عظمت کاوش کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ آج کی آیت میں ایک اسماء مشتقہ میں سے ایک اسم ہے، وہ ہے اسم مبالغہ۔ اسم مبالغہ وہ موصوف جس میں صفت انتہائی درجے کی پائی جائے اس کو اسم مبالغہ کہتے ہیں، یعنی موصوف ہو اور اس میں اس مادے کی جو صفت ہوگی وہ انتہائی درجے کی ہو تو اس کو ہم اسم مبالغہ کہیں گے۔ جیسے رحمان پڑھا ہم نے بروزن فعلان، رحیم پڑھا بروزن فعیل۔ اس وقت تفصیل سے نہیں بتایا تھا، آج سنیے اس کی مثال دیکھیے۔ ظلوم بروزن فعول، بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ ظالم کی نسبت ظلوم میں ظلم کی صفت انتہائی درجے کی۔ کذاب بروزن فعال، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور آج کی ہمارے سبق میں آیت میں خناس بروزن فعال کذاب ایک جیسا ہے، تو اس کو آیت کے ترجمے میں ابھی دیکھیں گے۔ کل ہم نے پہلی 3 آیات میں یہ پڑھا کہ ہم کس کی پناہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کس کی پناہ میں آ رہے ہیں اور کس چیز سے ہم ڈرتے پھر رہے ہیں۔ تو یعنی اعوذ کے بعد حرف جارہ با کے ساتھ جسم آئے اس کی پناہ میں آ رہے ہیں، اور جو من کے ساتھ ہو اس سے بچنے کی پناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ کل تک ہم نے با کے ساتھ دیکھ لیا تھا، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے نا جی، آدمیوں کے رب کی پناہ، مالک الناس جو آدمیوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے۔ تو یہ تو ہم اس کی پناہ میں آ رہے تھے، اس کی پناہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اب کس سے چاہ رہے ہیں آگے دیکھیے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے وہ بیان کیا ہے۔ من کے ساتھ ہے اسی لیے من سے پتہ لگا۔ من حرف جارہ شر، شر رہنے دیجیے، اس کو کبھی پھر ذکر کروں گا۔ من شر، شر سے، کس کے شر سے؟ شر مضاف ہے، الوسواسی مضاف الیہ ہے، یعنی الوسواس کے شر سے۔ الوسواس وسوسہ مصدر سے، الواس اسم ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والا، مراد شیطان۔
مراد شیطان، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے۔ اب شیطان کی صفت الوسواس دیکھیے، الخناس دیکھیے، چاروں لحاظ سے مطابقت، معرفہ، واحد، جری حالت، مذکر، تو جو چاروں لحاظ سے مطابقت ہو تو وہ کیا ہوگا؟ موصوف صفت۔ عربی میں موصوف پہلے، صفت بعد میں۔ خناس کو سمجھیے، جیسے ہم نے بتا دیا کہ اس میں مبالغہ بر وزن فعال، یہ الوسواس ہے تو اس لیے معرف اللام بھی ہے تو ال لگ گیا، پہلے خناس تھا، الخناس ہوا تو اس میں تنوین اڑ جائے گی، الخناس ہو جائے گا۔ جری حالت الخناسی، کچھ تفاسیر میں اس کو صفت ماننے کی بجائے بدل بھی کہہ دیتے ہیں، کل ہم بدل کا قاعدہ بھی پڑھ چکے، آپ اس کو بدل سمجھ لیجئے، الوسواس کو بدل منہو سمجھ لیجئے پھر بھی ٹھیک، الوسواس کو موصوف سمجھیے، بدل کو خناس کو صفت سمجھیے پھر بھی ٹھیک۔ آئیے خناس کے ذرا دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ چھپ جانے والا ہو اس کو کہتے ہیں خناس۔ بہت زیادہ چھپ کر حملے کرنے والا، اگر بدل کے طور پہ لیں گے تو وہ ترجمہ ہو جائے گا، اور اگر صفت کے طور پہ لیں گے تو پھر یعنی وسوسہ ڈال کر بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا، اس کو بھی خناس کہیں گے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے وہ ہٹ جاتا ہے، یعنی اگر شیطان جب وسوسہ ڈالے اور ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو جیسے اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ عمل شیطان جن میں تو ظاہر اور شیطان الانس میں بھی حسب تفسیر کبیر اس طرح سے ہے کہ موسوس اپنے کو ناس مشفق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، یعنی جب بھی وسوسہ ڈالنے والا ہمارے پاس آئے گا ہمیں اپنے طور پہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ تو آپ کے لیے نصیحت ہے، بڑا آپ سے شفیق ہے، لیکن اگر جس کو وسوسہ ڈال رہا ہے وہ اس کو زجر کر دے، یعنی کیسے کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ میں ہے، تو پھر وہ شیطان وسوسے سے باز آ جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وسوسے اس کو قبول کر لے تو وہ پھر مبالغہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ خناس صفت اشارہ اس طرح ہے کہ اللہ کے ساتھ اس سے استعاذہ کرنا سبب اعاذہ کا ہوگا، تو اس کی خاصیت تاخر عن ذکر اللہ ہے، یعنی جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ کے ذکر سے انسان کو محرومی پیدا ہو جاتی ہے۔ Let's see English translation of this ayah. من شر الوسواس الخناس, from the evil of the whisper who withdraws when Allah's name is pronounced. آئیے آیت کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے۔ مالک الناس، رب الناس، الہ الناس کی پناہ میں ہم آ رہے تھے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، جو انتہائی پیچھے ہٹنے والا ہے یا چھپ چھپ کر ہمیں کر، دونوں صحیح ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔